السلام علیکم ناظرین، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کی چوٹی کی علمی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ ایک مبلغ، مترجم، شیخ الحدیث، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، ماہر اسلامی معاشیات، مفسر قرآن اور سابق جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک پراثر عالم دین اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے 5ویں اور سب سے چھوٹے فرزند اور موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آج کی اس مختصر و جامع معلوماتی ویڈیو میں ہم ان کی مکمل بائیوگرافی کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ کے بیل کے آئیکن کو بھی ہلکا سا دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب 27 اکتوبر 1943 کو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے علاقے دیوبند میں پیدا ہوئے۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے موقع پر آپ کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گیا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے کراچی میں قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ سے حاصل کی، اور پھر اپنے والد محترم مفتی محمد شفیع عثمانی کی زیر نگرانی دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، اور بعد ازاں اسی ادارے سے ہی فقہ میں اسپیشلائزیشن بھی کی، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے عربی ادب میں ماسٹرز اور کراچی یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کی۔ آپ نے کئی جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی، جن میں مفتی شفیع عثمانی، مولانا ادریس کاندلوی اور محمد زکریا کاندلوی سر فہرست ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ کا تصور اور بلا سود بینکاری کے نظام کا ڈھانچہ پیش کیا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے میزان بینک کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ نے اسلامک بینکنگ سے متعلق عربی، اردو اور انگریزی میں کتابیں بھی لکھیں۔ اب آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی معاشیات پڑھاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر آپ کے اصلاحی خطبات سے لاکھوں لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس علماء کی ٹیم کے اہم رکن بھی تھے جس نے 1970 کی دہائی میں سابق پاکستانی صدر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی جانب سے احمدیوں کو کافر قرار دیا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی انہوں نے اسلامی قوانین کی تشکیل میں معاونت کی۔ آپ جامعہ کراچی سے وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہی پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں 1973 کے آئین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی صاحب اس کونسل کے بانی ارکان میں سے ایک تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ اللہ کی حدود اور سزاؤں پر عمل درآمد کرانے کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا، اور سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی سفارشات پیش کی۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت بینچ کے جج بھی رہے ہیں۔ جب آپ نے بحیثیت جج سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس کی پابندی کا فیصلہ جاری کیا، تو 2002 میں اسی فیصلے کی پاداش میں سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو ایسی صورت میں جب جدید معاشی نظام کی اساس اور پورا ڈھانچہ سود پر کھڑا ہو، تو مسلمان ممالک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زد میں آئے بغیر معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھنا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب کی مجددانہ کوششوں کی بدولت یہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہو چکا ہے۔ آپ نے شریعت کی حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے تشکیل دیے اس نظام کو اسلامی فقہ اکیڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، اور اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامک بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ گزشتہ 18 برس سے ان کے زیر نگرانی المدونۃ الجامعہ کے نام سے تمام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا بھی مرتب کیا جا رہا ہے، جس کی 4 جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آپ کی تصانیف کی فہرست آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو کہ عالم اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں، جن میں آسان ترجمہ قرآن سب سے اہم تصنیف ہے، جو کہ اردو اور انگریزی زبان میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ اللہ انہیں جزا دے۔
دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ آپ کے استاذ مفتی صوبان محمود نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب بھی دیا۔ مفتی تقی عثمانی اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں کئی اعزازات اور ایوارڈز سے نوازے گئے ہیں اور حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا، اور آپ دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ 22 مارچ 2019 بروز جمعہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس سے ان کی گاڑی کا ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، تاہم مفتی صاحب محفوظ رہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں لمبی زندگی، صحت و تندرستی اور مزید کامرانیوں سے نوازے اور وہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی یا غلطی دیکھیں تو کامنٹس میں ہماری تصحیح بھی ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔